السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، والشعراء یتبعهم الغاوون۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمع عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ پیارے بھائی زبیر کشمیری صاحب، سوال آپ کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت بیان کی جائے۔ سورۃ الشعراء کی یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، اور اسی طرح حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3445 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھانا، فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ شاعر دو قسم کے ہیں، ایک وہ شاعر ہے کہ جو خود گمراہ ہے اور گمراہی میں ہی وہ وادیوں کے اندر گھومنے پھرنے والا ہے، پریشان حال ہے، اور دوسرا شاعر وہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے مطابق شاعری کرتا ہے۔ اب اس شاعری کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی حمد ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو، اگر شاعر کی شاعری وہ چاہے اس شاعری میں حمد باری تعالیٰ کہے یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھے، شاعر کی شاعری اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہے اور اس کی شاعری میں کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تو پھر درست ہے اور صحیح ہے، وہ چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کہے یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھے اور نعت کو پڑھے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جب کفار اپنے اشعار کے اندر نعوذ باللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کیا کرنے کی کوشش کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جناب حسان بن ثابت کو کہتے کہ حسان اپنے شاعروں کے اندر ان گستاخ شاعروں کی شاعری کا جواب دو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح وہ شعراء
کہ جن کا کلام کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق ان میں ہمارے سامنے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو گمراہ کن شاعر ہے تو اس کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہیں، جس کی شاعری کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے بےہودگی، فحاشی اور برائی کے۔ اگر شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جیسا ہے یا شاعر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ کے جیسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھے اور نعت کہے تو یہ درست ہوگا۔ اصول اور ضابطہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں بیان کر دیا، اور وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی جگہوں پر آیا۔ مثال کے طور پر ہم ہر جمعے میں جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، تو سورۃ کہف کے آخر میں فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، ہاں میرا اعجاز یہ ہے، میرا امتیاز یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نعت پڑھنے کے حوالے سے، اپنی تعریف کرنے کے حوالے سے بتایا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اس لیے نعت پڑھتے ہوئے خیال کرنا کہ کہیں بندے کو خدا نہ بنا دینا، بندے کو عابد سے کہیں معبود نہ بنا دینا۔ میرا حضور نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ مجھے میرے رتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ۔ میرا رتبہ کیا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، مجھے میرے اس رتبے سے زیادہ مت بڑھانا۔ اب اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بیان کی کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑھا دیا، کیا کہہ کر؟ انہیں ابن اللہ، اللہ کا پتر، اللہ کا بیٹا کہہ کر۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ 100 سال بعد زندہ ہو گیا، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا۔ اب 100 سال بعد زندہ رہنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کر دیا جائے وہ کہاں سے اللہ کا بیٹا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو موت نے آنا ہی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، سب کو موت نے آنا ہے، اللہ رحمان کو موت نے نہیں آنا۔ تو تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ 100 سال بعد وہ زندہ ہوا، زندہ کر دیا گیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم
قال بل لبثت مئة عام، یہود نے عزیر کے 100 سال بعد زندہ ہو جانے پر، کیے جانے پر کہا کہ یہ تو اللہ کا پوتر ہے، اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ چونکہ مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے کنواری پاک دامن مریم سے پیدا ہوا تو یہ ابن اللہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اگر بغیر باپ پیدا ہونے والا اللہ یا اللہ کا بیٹا ہے تو آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہو گے؟ تو فرمایا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رتبے میں بڑھا دیا، مطلب انہیں ابن اللہ کہہ دیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھا لی۔ قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن نے کہا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار بنا لینا، دھندا بنا لینا، پیسہ کمائی کا ذریعہ بنا لینا، تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہم آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے سید عائشہ اور حفصہ کے تاجدار ختم نبوت راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں اور مزدوری اور اجرت کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں۔ تو نعت پڑھنا وہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جیسے جناب حسان نے پڑھی، جیسے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہے اشعار، اگر یہ ہے تو درست ہے۔ اور اگر شاعر نے اپنی شاعری کے اندر یہ بک کی کہ وہ جو احد تھا احمد بن کر اتر آیا، نعوذ باللہ، اللہ کے حبیب اور محبوب کو اپنی نعت میں اللہ بنا دیا، تو اللہ کا اعلان ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسی نعت اسے دائرہ ایمان سے اور وادی ایمان سے باہر نکال لے جائے گی کہ جس نے پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق نعت پڑھی اور کہا، یہ جھوٹ اور گڑنتو بیان کیے کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر پیغمبر کو اس کے رتبے سے اونچا اور بلند کر دیا نعت پڑھتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہاں نعت پڑھے اور کتاب و سنت کے مطابق پڑھے تو پھر اللہ کے قرآن پر عمل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں اپنے پیارے نبی اور اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے، آپ کے گن گانے، آپ کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔